پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے معلم ریڈیو پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے, یعنی کہ صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے. یہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم جسم کے ساتھ ساتھ لباس کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور جو کچھ بھی کھائیں پئیں وہ بھی حلال اور پاک ہو. تو ہادیہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر باہر ہر طرف سے پاک صاف رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے. جو ہم کھا پی رہے ہیں اور جن برتنوں میں ہم کھا پی رہے ہیں وہ بھی صاف ہونے چاہیے. اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول گندا ہوگا تو جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہوگا اور ہم بیمار ہو سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم گندے برتنوں میں کھائیں گے تو ہم زیادہ جلدی بیمار ہو سکتے ہیں. صاف ستھرا رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. وہ کیسے ہادیہ؟ وہ ایسے نبیہہ کہ ہم جب بھی بات کریں تو ہم ہمیشہ سچ بولیں, اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں, جھوٹ سے بچیں, اپنے بڑوں سے ادب سے پیش آئیں اور چھوٹوں کا خیال رکھیں اور ہر برے اعمال سے دور رہیں. بچوں, یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ان پر عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم اگر کوشش کریں تو بہت جلد یہ ہماری روٹین کا حصہ بن سکتی ہیں. تو آئیے سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش وتھ پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی. پروفیسر بنٹی ہمارے شو میں آپ سب بچوں کو انگلش لینگویج سکھانے میں ہماری مدد کرنے آئے ہیں. پروفیسر بنٹی loves to study English and he also loves teaching it. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ہمارے شو میں آ کر آپ سب بچوں کو انگلش لینگویج سکھانے میں ہماری مدد کریں. ویلکم ٹو دا شو پروفیسر. Thank you so much, Miss Yusra, and thank you for that introduction. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. I love learning English language, but I also love teaching English language. That is great. I hope ہمارے سیشنز بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوں گے. بالکل. If we enjoy while teaching, I am sure the student will also enjoy. I completely agree. So, Miss Yusra, what different segments will we have in our radio show? یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے پروفیسر. Let me tell you about the different segments we have. سب سے پہلے ہوگا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے چٹ چیٹ. چٹ چیٹ مطلب اس میں ہم بچوں سے باتیں کریں گے؟ بالکل پروفیسر بنٹی. ایوری ڈے وی ول ہیو اے ڈفرنٹ ٹاپک جس پر ہم بچوں سے بات کریں گے یا ہم کوئی بات سنیں گے. Oh, that will be interesting. The next segment will be one of the following. Either we will do listening and critical thinking or we will learn about creative writing. Very interesting. تو آج ہم listening and critical thinking سیکھنے کے لیے کیا کیا کریں گے Miss Yusra؟ لسننگ اور کریٹیکل تھنکنگ میں ہم بچوں کو ایک کہانی سنائیں گے جو بچے بہت غور سے سنیں گے. پھر ہم اس کہانی سے ریلیٹڈ کویشچن آنسر سیشن کریں گے. اس طرح ہم بچوں کو سکھائیں گے ہاؤ ٹو لسن ٹو اے ٹیکسٹ اٹینٹیولی اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دا کویشچنز آسکڈ. Oh, so the kids will be listening attentively and then answer the questions, just like a comprehension.
Exactly, Professor Bunty. And then we will have our last segment, which is called Improving English Grammar. तो इस सेगमेंट में हम बच्चों को ग्रामर के रूल्स पढ़ाएंगे. Yes, Professor Bunty. Wow, Miss Yusra, these segments sounds very interesting. We will have a lot of fun teaching these segments and hopefully बच्चे भी बहुत enjoy करेंगे. So let's start, Miss Yusra. पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. जी प्रोफेसर बंटी, लेकिन उससे पहले I have a surprise for the students who are listening to us. Surprise? What surprise? We will start by listening to a song. Oh wow, which song we will listen to? हम एक बहुत ही फेमस सॉन्ग सुनने वाले हैं जो सारे बच्चों को आती भी होगी. तो बच्चों, when you listen the song, try and sing along. Let's move to our first segment जिसका नाम है चिट चैट. तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे मिस युसरा? Today's topic of discussion is weather यानी मौसम. So we will talk about weather today. Yes, we will. हम different weathers की बात करेंगे और different weathers में क्या क्या होता है उस बारे में भी बात करेंगे. So Miss Yusra, what is your favorite weather? My favorite weather is the rainy weather. Why is rainy weather your favorite? Because I like rain. I like the black clouds in the sky. I also like the sound of rain, pitter patter, thunder and the scent of soil. Oh yes, what do we eat in rainy weather? At home, we usually eat pakode and we drink tea. What is your favorite weather, Professor? I like sunny weather. Really? But isn't it very hot? Yes, it is, but you can drink cold juices and eat ice cream in sunny weather too. That is true. And we also wear light colored clothes in the sunny weather. Yes, we do. I also like it when the weather is cloudy and windy. Especially in the evening. Exactly. The breeze is pleasant. The elders can enjoy a cup of tea while the kids can go out to play. So bachcho, what is your favorite weather? Is it rainy weather like me or sunny weather like Professor Bunty?
or it is the windy or cloudy weather, or do you like cold weather? अब आप सब बच्चों ने अपना फेवरेट वेदर डिस्कस करना है. Yes, let's talk about your favorite weather to your parents or your sibling. But remember, while you talk about your favorite weather, you have to speak in English. अब बारी आ गई है listening and critical thinking skills develop करने की. Interesting. इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि बच्चे हमारी बात को कितना गौर से सुनते हैं और समझते हैं. बिल्कुल प्रोफेसर बंटी. चले, अब मैं बच्चों को एक कहानी सुनाऊंगा. लेट्स सी कौन कौन कितने फोकस से सुनता है. So kids, listen to this story carefully क्योंकि इसके बाद होगा हमारा question answer session. Once upon a time, there was a boy named John. John worked in a farm near the forest. He took care of his sheep. John also had a pet lamb. He loved his lamb very much and took care of it. जी बच्चों, आप गौर से सुन रहे हैं ना? अच्छा बताएं, where did John live? जॉन कहाँ रहता था? Yes, very good. He lived near the forest. जॉन का पेट एनिमल क्या था? Good. He had a lamb. John was told to ask for help from the villagers if the wolf attacked his sheep. One day, while taking care of the sheep, John decided to have some fun. John ने पूरा जोर लगाया और जोर जोर से चीखा. He screamed loudly that the wolf was coming. फिर क्या हुआ? फिर देखते ही देखते many villagers came running with sticks and axes to save John and the sheep from the wolf. But when they reached the farm, they saw that no wolf was there and John was laughing at them. ये देख के the villagers must have been angry. Yes, indeed. The villagers were very disappointed and told John not to joke about the wolf. The next day, while John played with his lamb, उसने सोचा कि क्यों न वापस वो villagers को बुलाए. He did the same thing. He cried, "The wolf was coming! The wolf is coming!" Again the villagers came running with sticks and axes to save John and the sheep. इस बार भी फार्म पे कोई वुल्फ नहीं था. सिर्फ जॉन था. वो विलेजर्स को देखकर हंस रहा था. तो बच्चों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में विलेजर्स का रवैया क्या होगा? मेरे ख्याल में अब तो विलेजर्स और भी गुस्सा हो गए होंगे. जी, आप भी यही सोच रहे हैं ना? चलें आगे सुनते हैं कहानी. जी हाँ, वो बहुत गुस्सा हुए and they told John कि अब वो उसकी मदद करने कभी नहीं आएंगे. The next day, John was feeding the sheep and his lamb when suddenly he saw something. He saw कि forest से wolf भागता हुआ फार्म की तरफ आ रहा है. He screamed loudly, "The wolf was coming! The wolf was coming!" Kids, do you think this time the villagers came to help him? What would have happened? You are right. This time, no villager came to help John and the sheep. John kept crying that the wolf was coming, but no one came. All the villagers thought that he was lying again, and if they want to help him, he would again laugh at them. फिर क्या हुआ प्रोफेसर बंटी? The wolf came and he attacked the sheep, and then he took one of his lamb with him as well, and John could do nothing. He felt very sorry that he had lied to the villagers for fun. ओह, तो ये थी कहानी The Boy Who Cried Wolf. Yes, बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी होगी. Let's see how critically and attentively you have listened to this story. अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ. Why did John shout the first time that the wolf is coming? Because he wanted to have some fun. Why did no one help John when the wolf actually came to the farm? You are right. This is because the villagers thought he was tricking them and would just laugh at them. What happened to the sheep and the lamb when the wolf attacked the farm? Yes, he attacked the sheep and took the lamb. What could the boy have done to make the villagers help him when the wolf attacked? He should have not lied when there was no wolf, because then the villagers thought that he was just tricking them again and again for his fun. Miss Yusra, do you know what is this kind of story called? What is it called, Professor? It is called fable,
FABLE Fable. Fables वो स्टोरीज होती हैं जो कोई इखलाकी सबक सिखाने के लिए सुनाई जाती हैं. Oh, so fables teach us a lesson, a moral lesson. What lesson did we learn from this story, kids? Yes, we learn that we should not lie. Because if we often do tell the truth, people might not trust us, even when we speak the truth. Just like the villagers who thought the boy was tricking them. They will think we are tricking them. तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. जी हाँ. Let's go to our next segment. The next segment is improving English grammar. जी हाँ. Miss Yusra, what are we going to learn today? आज हम nouns के बारे में पढ़ेंगे. We will learn about nouns. Nouns? Do you know what nouns are? A noun usually tells us who or what is being talked about in a sentence. Do you mean the name of a person, place, animal or thing is a noun? Yes. For example, Ali, Pakistan, cat and apple. All of these are nouns. There are two types of nouns. One is a common noun and the other is a proper noun. Common noun and proper nouns. Common nouns are the name of any person, place, thing or idea, whereas proper nouns are the specific name of a person, place or things. Common noun किसी भी आम चीज के नाम होते हैं और proper noun किसी भी specific यानी खास जगह, शख्स या चीजों के नाम होते हैं. Professor Bunty, common nouns and proper nouns की कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं. आप हमारे बच्चों को common और proper nouns की कुछ एग्जाम्पल बता दें. Okay, country is a common noun. क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारी होती हैं, बट अगर किसी मुल्क का नाम लेते हैं जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री. इसी तरह गर्ल इज अ कॉमन नाउन क्योंकि कोई भी लड़की हो सकती है, बट अगर किसी लड़की का नाम लेते हैं जैसे आमना, आमना इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक गर्ल, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. मिस युसरा, आई थिंक बच्चों को समझाने के लिए वी शुड डू एन एक्टिविटी. That sounds like a good idea, Professor Bunty. Let's play a small game. Great. What is the game? I will speak a common noun and you have to come up with a proper noun example to go with it. ओह, मतलब आप जो भी कॉमन नाउन बोलेंगी मुझे उस कॉमन नाउन से रिलेटेड एक प्रॉपर नाउन बोलना होगा. बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया. If I say country, which is a common noun, you will say Pakistan, which is a proper noun. Oh, this is interesting. बच्चों, you must do this as well. Okay, let's begin. So the common noun is city, Karachi, boy, Ahmed, province, Punjab, flower, rose, tree, apple tree, teacher, Miss Yusra, book. Goldilocks and the Three Bears. Wow, Professor Bunty, that was good. I hope बच्चों आप सब कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन समझ गए हैं. अब आप सबका टास्क है कि आप जहाँ भी बैठे हैं, look around you and try to list down as many common nouns and proper nouns as you can. And then get them checked by your parents or elder siblings. तो Professor Bunty, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सबसे पहले सुना सॉन्ग, then they learn to talk about the weather, then they learn about how to listen attentively and think critically. They learn what are fables and finally they learn about nouns and the difference between common and proper noun. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ब बुक में जो भी काम हो वो बच्चों को ज़रूर कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind and be thankful. Learning English with Professor Bunty यहाँ ख़त्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. Hadia, do you know I make weather charts? वो कैसे? I observe the weather daily and note it in my diary, such as sunny, rainy, windy or cloudy. वाओ, जबरदस्त नबीहा. बच्चों, आज से हम सब मिलकर वेदर चार्ट्स बनाया करेंगे. हादिया, आज हम राइमिंग चेन बनाएंगे जिसमें हम आवाज अल्फाज बताएंगे. हम बारी बारी हम आवाज अल्फाज बताएंगे और जिसे नहीं आया वो हार जाएगा.
चलो फिर खेलना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं BAT बैट से। बैट के स्पेलिंग्स हैं BAT, तो मुझे भी राइमिंग वर्ड बताना है जिसके आखिर में A और T आता हो। क्या हो सकता है? CAT कैट, FAT फैट, HAT हैट, MAT मैट, PAT पैट, और क्या हो सकता है? RAT रैट, SAT सैट। क्या होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। ओह माय गॉड, मुझे नहीं आ रहा। तो ये राउंड मैं जीत गई। ये अब हम BUN बन के राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है नबीहा, तो फिर RUN रन, FUN फन, GUN गन, NUN नन, और SUN सन। UN से और क्या हो सकता है? और क्या होगा? नबीहा, टाइम अप हो गया है। इसका मतलब ये राउंड मैं जीत गई और अब हम दोनों के पास बराबर पॉइंट्स हैं। तो चले नबीहा, हम दोबारा से एक राउंड खेलते हैं और अब हम डिप से खेलेंगे और जो भी इस राउंड में जीतेगा वो पूरी गेम जीत जाएगा। ओह, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगला राउंड जीत जाऊं। तो डिप बोला है तो DIP डिप है। HIP हिप, LIP लिप, RIP रिप, और SIP सिप, TIP टिप, ZIP जिप, और क्या होगा? TRIP ट्रिप, और SHIP शिप। वाओ हादिया, आपने तो वाकई बहुत जल्दी बता दिया। और क्या हो सकता है? IP, और क्या होगा? और क्या होगा? नबिया टाइम खत्म हो रहा है। मुझे नहीं आ रहा यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये राउंड जीत गई, यानी कि मैं ये गेम जीत गई। ये वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच नबीहा। तो इसी के साथ हम अपना अगला कंपोनेंट साइंस सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? हैप्पी एंड हेल्दी? वेरी गुड। तो बच्चों, आज का साइंस सेगमेंट शुरू करते हैं एक नए मालूमाती और इंटरेस्टिंग टॉपिक से। Another entertaining science lesson with teacher Maliha. Exciting, isn't it? पहले ये बताएं किस किस को साइंस अच्छी लगती है। कुछ बच्चों को तो बहुत मुश्किल लगती होगी, है ना? लेकिन हमें अगर समझ आ जाए और हम इसमें दिलचस्पी लें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट बच्चों, साइंस होती क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं साइंस? टीचर, साइंस हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताती है जो हमारे आसपास हैं, जैसे मशीन्स हैं, फूड है, लाइट है, और सन और मून भी तो है ना टीचर? यस, वेरी गुड। हर वो चीज जो हमारे आसपास है उसके बारे में जानने को साइंस कहते हैं। सो साइंस इज द नॉलेज एंड लर्निंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस। साइंस इज एक्सप्लोरिंग आवर वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया, इसमें क्या कुछ है और ये कैसे चलती है। Exploring means to find out more, to investigate or search for. खोज लगाना, तलाश करना और चीज़ों के बारे में जानना, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वायरस और बैक्टीरिया है, वाटर, रेन, क्लाउड्स, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, और सबसे बढ़ के अपने बारे में इंफॉर्मेशन होना। टीचर, अपने बारे में तो पता होना बहुत ज़रूरी है ना, वरना हम अपने ख्याल कैसे रखेंगे? बिल्कुल सही मिनाहिल। आप बताएं, अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे और अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? टीचर, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी सेहत भी खराब हो सकती है, और फिर हम पढ़ेंगे कैसे? एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे लिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और यही है हमारा आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं जिनको हम ह्यूमन ऑर्गन्स कहते हैं। जो ऑर्गन्स या पार्ट आपको नजर आते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ। अच्छा मिनाहिल, आप जरा मुझे ये बताएं कि आईज, नोज और ईयर के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस का मतलब होता है पर्पस क्या है, इनका काम क्या होता है?
Teacher, we can see with our eyes, we smell with our nose, and we hear sounds with our ears. Excellent मिनाहिल, हम अपनी आंखों से देखते हैं. कितनी बड़ी नेमत है ना. सोचें अगर हम देख ना सकें तो हमारी दुनिया कितनी बेरंग होगी. फिर कान से हम मुख्तलिफ आवाजें सुनते हैं, जैसे कि रेडियो की आवाज, टीचर की बात सुनते हैं तो लर्न करते हैं ना. इसी तरह नाक यानी कि नोज से सूंघते हैं. और बच्चों वो ऑर्गन्स जो हमें नजर नहीं आते एंड दे आर इनसाइड आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल हार्ट यानी कि हमारा दिल. हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और ये हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन है. बच्चों, हम हार्ट के बगैर जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं टीचर, बिल्कुल नहीं. और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी फूड और फिजिकल एक्सरसाइज भी तो करनी चाहिए ना. करेक्ट. इसलिए स्कूल्स में पीटी होती है, बच्चे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलते कूदते भी हैं उनका जहन हमेशा हेल्दी और शार्प रहता है और वो ज़हीन भी ज्यादा होते हैं. टीचर, मुझे गेम्स बहुत पसंद हैं, खास तौर पे फुटबॉल और क्रिकेट, और मैं रेस में भी हमेशा फर्स्ट आती हूँ. Very good, Minahil. That's good for you. So we are talking about internal organs. Kidneys, lungs, brain, liver, stomach are all internal organs. Kidneys हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करते हैं. फिल्टर का मतलब ये है कि they remove waste from the blood. सफाई रखती हैं बॉडी में और फ्लूइड्स को भी बैलेंस रखते हैं. एंड एवरी पर्सन हैज 2 किडनीज. देन वी हैव लंग्स. लंग्स आर ब्रीदिंग ऑर्गन्स, हमें सांस लेने में मदद करते हैं. देन कम्स ब्रेन. ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ब्रेन हमारे जिस्म के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है. ओके एवरीवन, जल्दी से अपनी कॉपीज और पेंसिल निकालें एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. स्टार्ट राइटिंग एवरीवन. ओके साइमा, आप बताएं कि आपने कॉपी में क्या लिखा है. टीचर, हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड लंग्स. Very good. Now coming back to taking care of ourselves. हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? How can we keep our bodies healthy and strong? So बच्चों, 2 चीजें हैं. Number 1, eating healthy foods and number 2, doing regular physical activities. यानी कि रोजाना वर्जिश, कोई सा भी खेल जिसमें बॉडी मूवमेंट हो वो करना. जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और टेबल टेनिस या पकड़न पकड़ाई, वो भी तो खेलते हैं ना. और जब हम खेलते हैं तो हम अपने जॉइंट्स और मसल्स को यूज करते हैं. Now when we use our joints and muscles, when we talk about joints, these are the bones of our body. Bones make up the framework of our body, जिसे skeleton कहते हैं. बच्चों, बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हैव मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, मटन एंड एग्स. सो लेट्स डू अ स्मॉल टास्क. तो बच्चों, आप सब ने हेल्दी फूड्स के नाम बताने हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में खा सकते हैं. आपका टास्क ये है कि यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ फ्यू हेल्दी फूड्स दैट यू कैन हैव इन योर ब्रेकफास्ट. ओके मिनाहिल, व्हाट हैव यू रिटन? Yes teacher, eggs, milk, butter, apples, bread and orange juice. Well done, good job. बच्चों, आप सब ने भी यकीनन हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट बनाई होगी. जी माहा, आप बताएं. Yes teacher, yogurt and banana. Very good. Sometimes people have only fruits for breakfast, right? Like watermelon, जिसको तरबूज भी कहते हैं, है ना, जो बहुत ही फायदेमंद होता है. और porridge? Yes, very good. Porridge also, यानी कि दलिया. जबरदस्त बच्चों, आप सब तो बहुत नॉलेज रखते हैं. Very good. So girls, what we have learned today?
So everyone, we have learned a lot of new things about science and most importantly about ourselves. Human body has internal organs and external organs. Eyes, ear, nose and mouth are external organs. Hearts, kidneys, lungs and stomach are internal organs. And different body organs have different functions. اور ہر organ ہماری باڈی کے لیے نہایت ضروری ہے. Bones and muscles strong بنانے کے لیے we need to eat healthy food and do regular exercise. جیسے ہمیں روزانہ دودھ پینا چاہیے اور موسمی پھل کھانے چاہیے and we should never miss a meal. یعنی کہ we should have breakfast, lunch and dinner regularly on time every day. تو بچوں اب وقت ہوا جاتا ہے فن فیکٹس کا. فن فیکٹس اباؤٹ ہیومن باڈی. تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی میں 206 بونز ہوتی ہیں. نیو بیبیز آر بورن وتھ 300 بونز اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں دیز بونز جوائن ٹوگیدر ٹو میک 206 بونز. Isn't it interesting? Yes. اور ہماری آدھی سے زیادہ بونز ہمارے ہینڈز, ریسٹ, فیٹ اور اینکلز میں ہوتی ہے, یعنی ہاتھوں میں, کلائیوں میں, پاؤں میں اور ٹخنوں میں. آپ سب کو یہ پتا تھا نا؟ نہیں نا؟ Now always remember that the total number of bones in our body is 206. That was the fun facts about our human body. So everybody, that's all for today. آج کے لیے بس اتنا ہی. I hope you have enjoyed today's lesson. اور آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں لرن کیا ہوگا. اور one important thing that you have to learn all these things by yourself. Okay, پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے مزیدار اور معلوماتی سائنس سیگمنٹ کے ساتھ. اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. This was a very interesting lesson. اور اب کرتے ہیں کچھ ایکسرسائزز. ہاں تو بچوں آپ لوگ تیار ہیں آج کے ایکسرسائز کے لیے؟ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا وارم اپ کریں گے وارم اپ ایکسرسائز سے, جس میں آپ کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے چلنا ہے. صحیح ہے؟ اب میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیں. اب ہم سانس کی مشق کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے, 2 سیکنڈ روکیے, اب منہ سے نکالیے, دوبارہ ناک سے سانس لیجئے, روکیے, اب منہ سے نکالیے, واپس ناک سے سانس لیجئے, 2 سیکنڈ روکیے, اب منہ سے نکالیے. اب ہم دوسری ایکسرسائز میں کچھ الگ کریں گے. جب میں آپ کو 1 بولوں گی تو 1 پہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے سیدھ میں رکھنا ہے, اور جب میں 2 بولوں گی تو آپ کو ہاتھوں کو نیچے کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو 1 ہاتھ کندھے کے سیدھ میں اور 2 ہاتھ نیچے کرنے ہیں. تو اب میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیں. اب ہم تھوڑی سانس کی مشق کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے, 2 سیکنڈ رکیے, اب منہ سے نکالیے, دوبارہ ناک سے سانس لیجئے, 2 سیکنڈ روکیے, اب منہ سے نکالیے, آخری دفعہ ناک سے سانس لیجئے, 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. آج کے ایکسرسائز کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. مزہ آ گیا. وی گاٹ انرجیٹک. اب سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے اسلام فار کڈز. السلام علیکم. اسلام فار کڈز میں عائشہ فرحان کی طرف سے خوش آمدید. ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں.
پہلے سیگمنٹ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں ایمانیات اور عبادات کے مختلف ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء بھیجے جو ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے رہے اور غلط کاموں سے روکتے رہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو بچوں، ہم روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ آج ہم پہلی وحی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی دیکھ بھال کی۔ 2 سال بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی فوت ہو گئے، اور پھر ان کے چچا ابو طالب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سرپرستی میں لینے کا مطلب ہے کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو بکریاں چراتے تھے، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے جانے لگے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت کا مطلب ہے کچھ سامان ایک شہر یا ملک سے دوسرے شہر یا ملک میں لے جانا تاکہ وہاں بیچ کر پیسے کمائے جا سکیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو اکیلے ہی تجارت کے لیے جانے لگے۔ ان کی ایمانداری سب جگہ اتنی مشہور تھی کہ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ بالکل بھی دھوکہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی جھوٹ بول کر سامان بیچتے تھے، ناپ تول بھی پورا رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اکثر ایک غار، جسے غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار اور کہا، دونوں بار انہوں نے یہی جواب دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ چوتھی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دہراتے رہے۔ یہ آیات کچھ یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
اس واقعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے گھر آ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اپنے ایک کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل توریت اور انجیل کے عالم بھی تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ نے ان کو اپنے خاص بندے کے طور پر چن لیا ہے اور یہ نبی کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ پہلی وحی تھی۔ ہمارے نبی پر اس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیرت النبی کے مزید واقعات ہم اپنے اگلے آنے والے پروگرامز میں بیان کرتے رہیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات، اور آج اس کا عنوان ہے عقائد اسلام، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہوں گے حمزہ، رافع اور علی۔ تو پہلے ہم ان بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کے کتنے عقائد ہیں؟ شاباش، کون بتائے گا مجھے؟ جی رافع، آپ بتائیے اسلام کے کتنے بنیادی عقائد ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ شاباش، بالکل صحیح۔ اب میں حمزہ سے پوچھوں گی، حمزہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان عقائد کے نام کیا ہیں؟ پہلا اللہ پہ ایمان، دوسرا فرشتوں پہ ایمان، تیسرا الہامی کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پہ ایمان، اور پانچواں اور آخری آخرت کے دن پہ ایمان۔ شاباش، حمزہ اور رافع نے بالکل صحیح جواب دیے۔ یہ 5 عقائد اسلام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم ان 5 باتوں پر ایمان نہیں لے آتے ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ پھر آتا ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ پیارے بچوں، الہامی کتابوں سے مراد ہے وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں پر ان کی قوم کے لوگوں کی اصلاح کے لیے نازل کیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نہ تو کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ پھر آتا ہے رسولوں پر ایمان۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہم انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی رافع، آپ بتائیے ہمارے سب سے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ شاباش۔ اور ہمارے آخری نبی کا نام کون بتائے گا؟ حمزہ کیا بتا سکتے ہیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاباش، بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو بچوں، تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب آتا ہے آخری عقیدہ، آخرت کے دن پر ایمان۔ اس کا مطلب ہے یہ دنیا عارضی ہے، یعنی کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا،
اور جنہوں نے برے کام زیادہ کیے ہوں گے ان کا برائی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں۔ ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے جو اسلام کے بنیادی عقائد ڈسکس کیے ہیں ان میں سے ہر عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی، تو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کیا اپنے 5 عقائد کو۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ لوگ ان پر عمل بھی کریں گے۔ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ آج کے دن سکھائے گئے تمام کانسیپٹس کو اپنی کتابوں میں پڑھیں اور دوبارہ دہرائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔